أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم. جی آج آیت نمبر انشاءاللہ 73 اور 74 کا ترجمہ و تشریح پڑھیں گے اور آپ نے تلاوت سماعت کر لی. جی تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے کافروں کا جو آپس میں اتحاد ہے اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الکفر ملت واحدہ کہ کافر ایک ہی ملت ہے، یعنی یہ آپس میں مسلمانوں کے خلاف ایک ہے. آپس میں ان کے اختلاف ہوں، بہت سارے ہوتے بھی ہیں ان کے، جیسے عیسائی یہودیوں کے درمیان ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کے شروع والے حصے میں فرمایا والذین کفروا بعضهم، اور جو لوگ کافر ہیں بعضهم اولیاء بعض. اولیاء کہتے ہیں رفیق کو. اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ رفیق کو. پیچھے میں پڑھ کے ہیں رفیق کو بھی کہتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں. بعضهم بعضن، اس کا ترجمہ ہوگا ایک دوسرے کے. بعضهم بعضن ایک دوسرے کے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں بعضهم اولیاء بعضن، اس پورے کا ترجمہ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہے. اولیاء کا میں نے بتا دیا کہ رفیق، بعضهم بعضن کا ترجمہ ایک دوسرے کے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جس طرح اللہ رب العزت نے یہ پیچھے فرمایا تھا مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہ اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے. جس طرح مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اسی طریقے سے جو کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں مسلمانوں کے خلاف. اب ہم نے پچھلی آیت میں یہ پڑھا تھا، یہ دیکھیں آیت میں نے کنسر رکھا ہے اوپر، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اللہ رب العزت نے آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم سے دین کے معاملے میں تمہارے مسلمان بھائی جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی مدد طلب کرتے ہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا ضروری ہے. وہ کیوں ضروری ہے اور اگر مدد نہیں کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرما دیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ تم پر مدد کرنا ان کی ضروری ہے، اور اگر مدد نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ اللہ نے بیان فرما دیا الا تفعلوہ. تو مومنو اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، الا نہیں کرو گے، تفعلوہ یہ کام یعنی مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، یعنی مومنو جب تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنتن، تکن تو برپا ہو جائے گا، فتنتن فتنہ، فتنتن فتنہ، تکن فتنتن تو فتنہ برپا ہو جائے گا، فی الارضی زمین میں، فی الارضی زمین میں. اب کیا ترجمہ ہوا؟ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض. تو مومنو یہ بریکٹ میں آئے گا اگر تم یہ کام نہ کرو گے، یعنی اگر تم ان کی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے اور کافروں کے خلاف نہیں لڑو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا. وفساد، اور فساد مچ جائے گا. فساد، اور فساد مچے گا، کبیر بڑا. وفساد، اور فساد مچے گا، کبیر بڑا. وفساد، اور فساد مچے گا، کبیر بڑا. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہوگا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد مچے گا. آج دیکھنے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو سا ہے، خاص طور پر فلسطین کے اندر ہے، عراق کے اندر ہے، افغانستان کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے کشمیر کے اندر ہے.
دیکھیں کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور کتنا مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اور اس پر امت مسلمہ کی خاموشی ایک کوشچن مارک ہے بہت بڑا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کافر وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، وہ اور مسلمانوں کی نا اتفاقیہ اور اختلافات اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، ڈیگریڈ کرنا وغیرہ۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے۔ اس طرح ملک کی سطح پر اور پھر اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر، تو اللہ رب العزت نے تو آج سے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے کافروں کے مقابلے میں تو فساد وہ مچائیں گے اور بڑا فتنہ برپا ہوگا، اور آج وہ عملی طور پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو واضح ہو گیا ترجمہ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہے، تو تم مومنوں اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یعنی ان کی مدد نہیں کرو گے مسلمانوں کی، تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ چونکہ مہاجرین، اگلی آیت کا جو پس منظر ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ جو مہاجرین اور انصار ہے یہ اسلام کا سب سے اولین گروہ اور دستہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اسلام کے خاطر ان لوگوں نے قربانیاں دیا ہے، مہاجرین اور انصار نے، اور بڑا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خاطر مال بھی خرچ کیا اور جانے کو نذرانے بھی پیش کی ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ یہ بڑی جو ہمت والی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دے، اور کس کے لیے چھوڑ دے؟ آج ہم دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ جس ملک میں پیسہ زیادہ ہے ہم وہاں پہ جا کے بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں وغیرہ، اور دنیا کی خاطر ہم جاتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ لیکن یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا سب سے مشکل کام یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ دے صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اور دین اسلام کی اشاعت اور سربلندی کی خاطر۔ یہ ہے اصل میں کامیابی، اور یہ اصل میں ہجرت ہے۔ وہ بھی ہجرت ہے، لیکن وہ ہجرت تو ہم مال کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ہجرت ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار کی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو سچے مومن کہا ہے۔ یعنی یہ جو مہاجرین اور انصار ہے، اللہ نے ان کو فرمایا کہ سچے مومن۔ قیامت کے صبح تک ان کی یہ تعریف قرآن میں ہوتی رہے گی۔ دیکھیے ذرا آسان ترجمہ ہے، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ پہلے پڑھائے ہوئے ہیں اس لیے ترجمہ آسان ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، وہاجروا اور ہجرت کر گئے، مراد مہاجرین ہیں۔ وجاہدوا، اور جہاد کیا، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کر کے، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے جگہ دی، بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہجرت کرنے والوں کو۔ وہ لوگ سے مراد کون ہوئے؟ انصار۔ کون؟ انصار مدینہ، ان کی طرف اشارہ ہے۔ ہاجرو سے اشارہ ہجرت مہاجرین کی طرف ہے، اور والذین آووا ونصروا، اس سے اشارہ کیا ہے؟ وہ انصار مدینہ کی طرف ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اور ان کی مدد کی۔ تاریخ قیامت تک ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جو کہ انصار نے مہاجرین کے لیے جو انہوں نے جو تعاون کی اور مدد کی، کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، تو انہوں نے ایک کو طلاق دے کر اپنے بھائی کے نکاح میں وہ بیوی دے دی، ان کا نکاح ان سے کر دیا، اور حتیٰ کہ جن کے پاس 2 باغ تھے انہوں نے ایک باغ، یا جن کے پاس 2 زمینیں تھیں ایک زمین ان کے نام کر دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تو ہم کسی کی زمین نام کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے ہمارے معاشرے میں، کسی کی جگہ ہتھیانے کے لیے ہم قتل اور خون کر دیتے ہیں، اور سگے خون جو ہے بہن بھائی رشتہ دار ایک دوسرے کا گردن اڑا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا اثار اور جذبہ اور قربانی انصار نے پیش کیا کہ قیامت تک اس کی مثال نہیں مل سکتی، کہ جن کے کاروبار تھے انہوں نے اپنے کاروبار میں ان کو شریک کر دیا، حتیٰ کہ گھر بار میں شریک کر لیا، اور مرنے کے بعد اپنا وارث بھی بنا دیا،
کہ ان میں سے کوئی ایک مر جاتا تھا، اگر انصار میں سے کوئی مر جاتا تو مہاجرین میں سے ان کا کوئی وارث ہوتا، اور اگر مہاجرین میں سے کوئی مر جاتا تو انصار میں سے ان کا کوئی وارث بن جاتا. اتنا اخوت اور اثار کا عملی مظاہرہ انہوں نے پیش کیا. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی. اولئک، یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون مومن ہیں، ہم المؤمنون مومن ہے. اولئک یہی لوگ، ہم المؤمنون مومن ہیں، حق کا سچے، یہی مومن ہے، مسلمان ہے، حق کا سچے. اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے. دیکھیں بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش بھی کر سکتے ترجمہ. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے. ورزقن، اور روزی ہے. ورزقن، اور روزی ہے. کریم، عزت کی. کریم، عزت کی. دنیا کے اندر اللہ نے ان کی تعریف فرما دی کہ سچے مسلمان ہیں، اور دنیا کے اندر ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے بخشش ہے. اور جنت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. طرح طرح کے ان کے لیے نعمتیں ہیں جنت میں جو ان کے لیے منتظر ہیں، اور وہ ان کو عطا کی جائے گی. تو آسان ترجمہ ہے، ذرا میں محاورہ کر رہا ہوں. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کہیں اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش. ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے کن کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. امید آپ سب بچوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے حوالے سے آپ بچوں میں سے کسی نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے